عمران خان صاحب کے ساتھ 55 سال 50 سال رفاقت اور پھر دوستی بہت زیادہ تھی، مطلب آپ ایک ہی ایج تقریباً ایج فیلوز ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی پڑھائی یا آپ کی پڑھائی باہر ہوئی، اور پھر شادی، اور پھر اگلا یعنی سارا جو سلسلہ تھا پی ٹی آئی بنانے تک، پھر پی ٹی آئی بنانے کے بعد تک آپ نے اتنی اچھی دوستی، اتنا اچھا تعلق، اس کو ترک کیوں کر دیا سر؟ میں یہ کہوں گا یہ پرائیویٹ کوشچن ہے اور یہ پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں ہے، لیکن قطع نظر اس کے بعد عمران خان ایک بڑی ایک کرشماتی شخصیت ہے۔ میرا خیال میں جب وہ کرکٹ نہیں کھیلتے ہوں گے تب بھی ان کے اندر ایک بڑی اٹریکشن تھی۔ ہم سگے چچا دار بھائی ہیں، بچپن میں ہمارا کو ملنا جلنا اتنا زیادہ نہیں تھا، سوائے کو کئی لوگ اس میں ملتے تھے کیونکہ وہ لاہور میں رہتے تھے، میں میاں والی میں رہتا تھا۔ لیکن بہرحال کچھ جوانی میں قدم رکھا تو اس کے ساتھ بڑی میری ایک ذاتی کویشن ہو گئی، اس میں درمیان میں وہ خیر انگلینڈ بھی رہے، اور پھر کرکٹ میں آیا تو مجھے اسپورٹس میں میری ٹاپ جو لائکنگ ہے وہ کرکٹ کے لیے ہے۔ میں خود بھی کسی نہ کسی طریقے سے کھیلتا رہا ہوں، لیکن مجھے ویسے کرکٹ جو ہے بچپن سے ہی مجھے کریز تھا کرکٹ کی کمنٹری سننے کا، دیکھنے کا اور پھر کھیلنے کا بھی۔ تو عمران خان صاحب کیونکہ ایک نام آتے بھرپور نام، پھر میرے چچا زاد بھائی، تو مجھے تو اگر لوگوں کو وہ کوئی جو ہے تھوڑا سا اپیل کرتے تھے تو مجھے اس سے دگنا اپیل کرنا چاہیے تھا، کرتے تھے۔ پھر سیاست میں آئے۔ اب سیاست ایک ایسی چیز تھی جو میرے ڈی این اے میں تھی، میں سمجھتا ہوں کہ میرے خون اور ہڈیوں کے ذریعے بسی تھی، اور میں اس کے باوجود اگر عملی سیاست میں نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے کوئی میرے پاس کوئی وجہ تھی کہ نہ آنے کی۔ تو میں دیکھا کہ عمران خان صاحب کو مجھے پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ سیاست میں کیوں آئے، لیکن بہرحال جب آ گئے اور مجھے خیال تھا کہ یہ ایک سیاست میں خراب ہوں گے، لیکن میں نے اپنی ذمہ داری سمجھی 2-3 وجوہات کی بنا پہ کہ میں ان کے ساتھ جو ہے دامے درمے سخرے جو ہے ہر صورت میں ان کا پورا ساتھ دوں گا۔ سیاست ظاہر ہے کہ مجھے اندازہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے اس لفظ سے بھی متعارف نہیں تھے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ ان کو کہیں پہ کوئی گائیڈنس چاہیے ہوگی، یا جو پولیٹیکل مجھے پتا تھا بالکل کوڑا کاغذ تھے، تو اس کو جو کچھ میری قابلیت ہے وہی بھرا جا سکتا تھا، اور ان کے قریب کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو سیاسی طور پہ قریب تھا یا قریب ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کی سیاست کے اندر کوئی بندہ سیاسی بندہ کوئی اس کی کوئی جس کو کہنا چاہیے کہ کوئی اس میں طلب نہیں تھی کہ ان کے ساتھ وہ چلتا، سوائے اس کے کہ جن لوگوں کا غیر سیاسی لوگ تھے وہی آنے تھے کہ وہ غیر سیاسی آدمی ایک سیاست شروع کر رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ کوئی بندہ ان کو اپنے بیسٹ انٹرسٹ یا اپنے مضمون مقاصد یا کسی خاص ایجنڈے کے لیے استعمال نہ کرے۔ اس میں ہماری ایجنسیز بھی ہمیشہ استعمال کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ مجھے اس وقت بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ایجنسیز ان کو یہ شہ دے رہی ہیں کچھ سیاست میں آئیں، اور نواز شریف اور بےنظیر کے مقابلے میں کوئی تیسری قوت جو ہے اس کا ناپ تول دیا جائے۔ اس میں یہ باتیں اب عام بھی ہیں کہ اوروں کو اب ساری دی اور حکیم سعید صاحب اور اس طرح کے لوگوں کو بھی اس کے اندر ہانکا گیا، اور ان لوگوں کو کسی کسی موقع پہ اکٹھا ملوایا بھی گیا۔ اب جب وہ چلتے رہے تو ظاہر ہے کہ میرا خیال میں کہ 1996 سے لے کے 2011 تک ان کی سیاست کے اندر کوئی خاص جان نہیں تھی اور نہ کوئی لوگوں کی توجہ تھی۔ شوقانہ بھی انہوں نے بنایا ہوا تھا، انہوں نے ورلڈ کپ بھی جیتا ہوا تھا، لیکن 97 کے اندر ان کی ضمانت ضبط ہوئی کہ کئی کانسٹیٹوئنسی میں تو ان کو 1000 کے قریب ووٹس نہیں پڑے، مطلب بڑی تکلیف دہ ہوئی تھی کہ اتنی مقبول شخصیت۔ اور 2002 کے اندر یہ ہوا کہ وہ بھی میں نے کانسٹیٹوئنسی پر منتخب کی، اور میرا خیال تھا کہ اگر سیٹ جیت جائے تو کم از کم ان کو انگریزی میں کہتے ہیں ایک فرانسیسی لفظ ہے ریزن دیتے رہے، یعنی کہ وجہ وجود بن جائے گا، ایک جو ہے ان کا ایک وہاں مل جائے گا، پھر وہ سیاست کے اندر سیاستدانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اسمبلی کے آنا جانا ایک ٹریننگ ہو جائے گا۔ مگر اسی الیکشن میں باقی سیٹس کے اوپر
ان کے 8 الیکشن لڑے انہوں نے بذات خود، تو بڑی ان کے بڑے تکلیف دہ حد تک ان کے کم ووٹس نکلتے تھے باقی سیٹ سے۔ اب بعد میں بہرحال میں سیاسی جماعت کو نہ میں نے تحریک انصاف جوائن کی، نہ میں نے اور پاکستان کی سیاسی جماعت جوائن کی، کیونکہ 1977 میں نے اپنا اس میں وعدہ لیا تھا کہ میں کسی سیاسی جماعت میں نہیں جاؤں گا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں سیاست میں نہیں آؤں گا۔ میرے والد نے میری پیدائش سے پہلے اور جب میں میرے خیال میں ٹوڈلر تھا تو وہ میاں والی سے الیکشن جیت رہے تھے۔ ہمارے گھر میں سیاست ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا تھا، ہمارے گھر کے اندر سیاست ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا تھا۔ میاں والی کی سب سے نمایاں سیاسی فیملی میرا گھر تھا۔ پھر میرے سارے بھائی، 3 بھائی چھوٹے جو تھے وہ مختلف مواقع پہ الیکٹ ہوتے رہے، اسمبلی میں آتے رہے، ابھی بھی ہیں۔ تو میں بڑا تھا، اور میں یہ ہے تو بڑی عجیب سی بات کہ منہ سے اپنے کہنا، لیکن سیاست کا مجھے زیادہ پتا تھا ان کی نسبت، یا ان کو میں سیاست میرے نزدیک آئیڈیلزم تھا، کہ مجھے خود شروع سے اسلامی جمعیت طلبہ میں جانے کے بعد اور میرے والدین کے وقت میں سیاست کے اندر پھر آئیڈیلزم تھا۔ اس وقت باقی جو بعد کی سیاست ہے 90 سی اور 80 سی اور 90 سی اور بعد کی، تو وہ خیر ایک اور داستان ہے۔ تو میں نے کسی جماعت میں جاتا ہی صحیح تو میں جماعت اسلامی کو اپنے لیے پسند فرماتا، کیونکہ کچھ نمایاں کردار ادا کرنے کی بجائے ایک نظریاتی جماعت تھی، یا ایک جس کے اندر ایک آئیڈیلزم تھا، چاہے کامیابی ملتی ہے نہ ملتی، لیکن تو بارہ جب میں نے اتنا نہیں کیا تو کسی اور میں کیا آنا ہے، تو میں کسی پارٹی کا حصہ نہیں بنا۔ 2011 کے بعد عمران خان صاحب نے اپنا ایک وہ میرا خیال ہے کہ ان کی سیاست کو جب ایک سیاسی معاملات پر علیحدگی ہوئی یا کسی ذاتی تقریباً سیاسی معاملات پر، کیونکہ میں ان کو پتہ چل گیا تھا، اور ہماری ایک آپس کے اندر تو تکرار جو ہے شروع ہو گئی تھی۔ اچھا، میں بہت ساری چیزوں میں، کیونکہ وہ اس وقت اختلاف کرتے تھے ان کی چیزوں سے، ان کو ظاہر ہے یا سر ایسا بھی تھا کہ ان کے قریب پھر اور لوگ آ گئے تھے، اس وجہ سے شاید وہ جو ہے آپ کا اختلاف جو تھا ان کے لیے وہ ناگزیر تھا؟ نہیں، یہ بالکل نہیں تھا۔ اچھا، یہ تو لوگ تو آنے تھے، ان کو ہینڈل کیسے کرنا تھا وہ بھی شاید اس کے اندر پرابلم ہوگی، کس بندے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور کس کو کہاں بٹھانا ہے، لیکن انہوں نے 100% اصل جو تھی 100% 2011 کے بعد جیسے ان کی سیاست کو 4 چاند لگے، جو لگ جانے تھے مجھے پتا تھا، اسی وجہ بھی مجھے پتا تھا کیا تھی کہ مسلم نون پیپلز پارٹی جو تھی، انہوں نے ایک 2008 کے اندر کولیشن گورنمنٹ بنائی تھی مرکز میں، تو وہ چند دن کے بعد علیحدہ ہو گئی، اور انہوں نے سوچا کہ بہت اگر ہم اکٹھی کی تو یہ ہماری نقصان دہ ہوگی، لیکن پنجاب کے اندر 4 سال جب حکومت کرتے رہے تو اپوزیشن جو سلاٹ تھی کھل گئی تھی، خالی پڑی تھی، اور عمران خان جو تھے چونکہ میدان میں تھے، کمر کسے ہوئے تھے، آلریڈی سیاست میں تھے، تو ان کو 2008 کے بعد، حالانکہ 8 کے الیکشن کے بائیک آؤٹ کرنے کے بعد ان کی سیاست کو خاصا نقصان پہنچا تھا، جو حسب معمول سیاسی فیصلے وہ کبھی بھی زندگی میں ٹھیک نہیں لے سکے، بلکہ ان کو خود اس پہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ مجھے نہیں لینے چاہیے تھے ایسے فیصلے۔ پوری زندگی آج تک ان کا یہی حال ہے کہ سیاسی فیصلے جو بھی کیے ہیں وہ ان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو رہے، تو انہوں نے وہ بائیک آؤٹ کیا، لیکن ان کو وہ کہتے ہیں نا، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کبے والی لات گئی، وہ جب اکٹھے بیٹھے تو لا محالہ جو ویکیوم کریٹ ہوا اپوزیشن کا، تحریک انصاف کے گلے میں جھولی میں آ کے گر گیا۔ جب میں اسے بتا رہا تھا کہ یہ گر رہا ہے تو اس کو خود پہلے وہ کمپریہنڈ نہیں کر پا رہا تھا کہ ان کی اتنی کمپریہنشن سیاست کی نہیں تھی۔ بہرحال 2011 کے اندر اس کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے۔ پھر وہ جو 30 اکتوبر کا لاہور کا جلسہ ہوا جس سے ان کو بہت ایک اہمیت دی، تو اس کے پیچھے پھر میں نے دیکھا کہ ایک پورا ایک جو ہے نا، ہمارے جو کئی لوگ ایسے ہیں جو پردہ سیمی سے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، جو سامنے صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، پھر انہوں نے کیوں جو ہے لینی شروع کر دی، جس کو مجھے پتا تھا، لیکن میں نے کبھی اس کو ان کو اجاگر نہیں کیا، اور بہت سی باتیں تھیں، لیکن وہ مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں ان کے ساتھ تھا اور میرے پہ امانت ہے وہ باتیں، اس لیے ان باتوں میں جائے بغیر، تو میں نے، میرا خیال تھا کہ یہ باتیں جو ہیں ان کے ساتھ رہتے بھی نقصان دہ تھی، مجھے پتا تھا نا، کیونکہ یہ لوگ طاقت کے ساتھ معاملہ کرا سکتے ہیں، لیکن سیاست کے اندر ان کی نااہلی جو ہے ایسے لوگوں کی مستحکم ہے 70 سال سے، میں بار بار دیکھ چکا ہوں۔
تو میں نے ان کو کہا بتایا کہ یہ جو ہے باور کرائے بغیر کہ یہ آپ یہ لوگ خراب ہے یا اچھے ہیں، میں نے کہا یہ چلتے رہے ان کے ساتھ، لیکن میں نے کہا کہ یہ نہ کریں یہ نہ کریں. تو 2011 کے بعد میں نے دیکھا کہ اس جلسے کے بعد عمران خان صاحب کے لیے میں ایک جو ہے کاؤنٹر پروڈکٹیو تھا جو سیاست وہ کر رہے تھے. اچھا اور میرے لیے دوسرا راستے پہ چل پڑے تھے تو مجھے اندازہ تھا کہ اس میں انہوں نے خراب ہونا ہے ٹھیک اور خراب بھی ہوئے. اور پھر اگر 2018 میں ایک بدنام زمانہ الیکشن جو ہے اس کے تھرو ان کے کندھوں میں بیٹھ کے آئے. تو اس لیے آج جب وہ اس کو بھمبوڑ رہے ہیں یا اس کو جو ہے عمران خان صاحب کو جو ہے خوار کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے ہی اس مقام تک پہنچایا تھا، اور جن جن کو پہنچایا تھا ان کے پاس یہ نہیں تھا کہ کسی دن وہ بطل حریت بن جائے اور ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں. ٹھیک. اچھا اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں سر، آپ کا ان کے ساتھ سیاسی اختلاف تھا. میں اس کو مکمل کر لوں. جی. تو بیسیکلی بنیادی طور پہ عمران خان صاحب اور میں نے 2012 کے اگست سپٹمبر کے اندر میں نے بتایا تھا کہ میرا جو تحریک انصاف مخالفت نہیں تھی کہ میرا ان کے ساتھ ایکٹیو ہونا جو ہے یا میں ان کی سیاست کے اوپر جو تنقید کروں گا تو وہ اب ان کو نقصان پہنچائے گی. اور جو لوگ جو ہے جو ایک ان کو جو ہم خواب دکھا رہے تھے کہ جی ہم پاکستان کے اندر ایک بڑے اصولوں کی سیاست کر رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو جب آپ دیکھیں گے کہ وہ نہیں ہے اور وہاں جا کے ترتیب یہی لگنی ہے کہ جی فلاں بندہ آپ اس پارٹی میں آ سکتا ہے، فلاں نہیں آ سکتا، فلاں بندہ آپ کی پارٹی میں یہ پیسے والے میں چاہیے کیونکہ انہوں نے جلسے کروانے ہیں، پیسے ان کے پاس ہے اور ان کو یہ پوزیشن ملے گی. تو وہ بھی اپنے لحاظ سے ٹھیک ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن بہرحال سیاست کے اندر وہ جیسے تیسے ہوتے ہیں. تو میرے ان سے عمران خان صاحب 2012 میں ہماری ٹیکنیکلی راستے علیحدہ ہو گئے تھے.